الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتون من أقطار الأرض يتفقهون في الدين وإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور طلبہ عزیز، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں گزشتہ سال ختم فرما کر نئے سال میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم حاصل کرنے کے لیے یہاں پہنچایا. آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کی امتوں کا ذکر ہو رہا ہے اور پھر اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، جن لوگوں کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا، پسند کر لیا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، ان کو اللہ کی کتاب قرآن کریم کا وارث بنایا. عزیز طلبہ، یہ آیت کریمہ مجھے اور آپ کو سب کو کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا یہاں آنا اپنی طرف سے نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب کے لیے ہم نے اپنے منتخب بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو جن کو چن لیا ہے، ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. اس لیے آیت کریمہ ہم سب کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تم اپنی طرف سے نہیں آئے ہو، اللہ پاک نے تمہیں بھیجا ہے. جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق فرمایا من المصطفین الاخیار، مصطفین پسندیدہ اللہ پاک کے چنے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر 23ویں پارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور اس امت کے لیے بھی فرمایا ثم اورثنا الکتاب، اس کتاب کا یعنی قرآن کریم کا ہمیں وارث بنایا ہے. اور ایک آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ امت کا ایک طبقہ اور ایک گروہ علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، اور دوسرا طبقہ اللہ کی راہ میں جہاد اور دوسرے کاموں میں مشغول ہو. یتفقہون فی الدین، حدیث شریف میں بھی فرمایا، قرآن کریم کی آیت میں بھی فرمایا لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت آئے تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے. اور لیتفقہوا فرمایا، لیعلموا نہیں فرمایا، صرف علم اور جاننا نہیں ہے، تفقہ ہے، دین کی سمجھ اور دین کی فہم کو حاصل کر. اور تفقہ باب تفعول سے ہے، اور باب تفعول کی خاصیت ہے مشقت اور تکلیف کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا. تو لیتفقہوا فی الدین، آپ آئے ہیں مدرسے میں تفقہ فی الدین کے لیے. اللہ پاک نے خود نصاب اور نظام اللہ پاک نے خود بتلا دیا کہ یہ آئیں گے لیتفقہوا فی الدین،
تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے۔ تفقہ کا درجہ علم سے آگے کا ہے، علم کا معنی جاننا ہے، اور تفقہ کا معنی علم اور عمل دونوں کو جمع کرنا ہے۔ یہ تفقہ کی مختلف تعریفیں کی گئی، اس میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا، علم جب عمل کے ساتھ آئے گا تو ہی اس کو تفقہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں بتلایا کہ دین میں فہم اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلًا، کچھ علم بھی جہالت والے ہوتے ہیں۔ ایک طرف علم فرمایا اور دوسری طرف اس کو جہالت سے تعبیر کیا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو وہ علم جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لیتفقہوا فی الدین کے ذریعے ہمیں علم اور عمل دونوں کو بتلایا، اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی نبی لوگوں کو اپنی طرف دعوت نہیں دے گا کہ میری عبادت کرو، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن نبی یہی کہیں گے کہ تم رب والے ہو جاؤ۔ یہ بہت عجیب جملہ ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اللہ پاک کی کتاب کا علم حاصل کرنا پڑے گا، اور حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک اس کو پہنچانا ہوگا۔ بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، پڑھنا اور پڑھانا دونوں اس آیت میں شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، ان کی شان کے مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن ہر نبی یہی کہے گا کہ رب والے ہو جاؤ، اور رب والا بننے کے لیے رب کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا، پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا پڑے گا۔ آیت میں بھی فرمایا لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہ، اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد چاہے 2 مہینے کی چھٹیوں میں آپ جاؤ، اور چاہے آپ سند فراغت حاصل کر کے اپنے وطن میں پہنچو، لینذروا قومہم، یا جس جگہ پر مدرس تدریس دے رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، جس گاؤں میں ہے، لینذروا قومہم، اپنی اس قوم کو وہ ڈرائے گا اللہ پاک سے، اور امید ہے کہ وہ لوگ بھی ڈر جائے، اللہ کا دین سیکھے۔ سیکھنے والا پہلے مدرسے میں آئے گا، اور پھر سکھانے کے لیے اپنے اپنے دیہات، اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے مدرسوں میں پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا لیتفقہوا فی الدین، دین کی فہم اور دین کی سمجھ حاصل کریں۔ اور ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا من یؤتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت کی باتیں سمجھائے، سکھلائے، عطا فرمائے، اور یہ آتی ہے کتاب و سنت میں گہری بصیرت کے بعد۔ حکمت کی باتیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت لقمان کا قصہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت فرمائی اسی کے اندر سب سے پہلے دین اور ایمان کو ذکر فرمایا۔ ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم آدمی کو حاصل کرنا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ، آپ اس چیز کا علم حاصل کر لیجئے، انہ لا الہ الا ہو، ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ علم جو میں اور آپ جس کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو کہیں علم سے کہیں حکمت سے تعبیر فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اور تیسری چیز ذکر فرمائی تعلیم و تربیت۔ مدرسے صرف تعلیم کا نام نہیں ہے، بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہے دنیا بھر میں، وہاں سب جگہ تعلیم ہوتی ہے، اور عربی زبان کی بھی بہترین تعلیم ہوتی ہے، کتاب و سنت کی بھی مستقل ان کے یہاں پی ایچ ڈی کی ڈگریاں ملتی ہیں، حدیث شریف کے لیے بھی، لیکن یہ سب علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔
اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے تزکیہ، دل کی اصلاح کرنا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں دماغ کے مقابلے میں دل سے زیادہ ٹچ کرتی ہے، دل سے زیادہ تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہاں جو حاضری ہماری ہوئی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے دعا فرمائی تھی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار میں ہونے والی اس بچے کو آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں گا، وقف کر دوں گا۔ پھر اللہ پاک نے بیٹے کی جگہ بیٹی عطا فرمائی، اور حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ میں نے تو بچی جنی، واللہ اعلم بما وضع، اللہ تو جانتے ہی تھے۔ انہوں نے جو دعا فرمائی، ہمارے والدین نے ہمیں اپنے گھر سے یہاں بھیجا، گھر کی آسائش راحتیں ان سب کو چھوڑ کر جیسا کھانا ملے، جیسا رہنا ملے، اپنے جذبات کی، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی، اپنی اور دوسری خواہشات کو روکے رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اداروں کے ساتھ وابستہ کر کے کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو علم ہمیں پہنچایا، اسی علم کے سلسلے میں حضرات علماء کرام، مدارس کے ذمہ داروں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ان الناس لکم تبع، کہ تم صحابی رسول ہو، تم نے میری صحبت اختیار کی ہے، اس لیے آنے والے لوگ تمہارے پاس میرا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ پہلی جماعت ہے جو علم کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچانے والی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الناس لکم تبع، صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میرے شاگرد ہو، اور تمہارے شاگرد تمہارے تابع ہو، اور وہ وہی چیز لیں گے جو تم سے ان کو ملی ہے۔ تو کس طرح دینا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، مدارس کے ذمہ دار اساتذہ کرام سب کو کہا کہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے من اقطار الارض، زمین کے مختلف گوشوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف حصوں سے۔ آپ سب حضرات آئے ہیں زمین کے مختلف علاقوں سے، مختلف صوبوں سے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اپنی کتاب کے لیے چن لیا الگ الگ علاقوں سے، اور یہاں پر آپ کو جمع فرمایا۔ صحابہ کرام کو فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ دور دراز علاقوں سے تمہارے پاس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، وہاں بھی لفظ فرمایا یتفقہون فی الدین، دین کی فہم اور دین کی تربیتی عملی زندگی آپ سے حاصل کرنا چاہیں گے۔ فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب یہ طلبہ عزیز مختلف علاقوں سے تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، تو ان کے سلسلے میں مجھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کو وصیت کے طور پر فرمایا، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ، میری وصیت حاصل کرو کہ ان لوگوں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے۔ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا، دوسری روایت میں فرمایا جو طالب علم کے حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، مرحبا بکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ویلکم کیا، استقبال فرمایا، اور صحابہ کرام کو فرمایا یتفقہون فی الدین۔ یہی وہ چیز تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ علم عطا فرمایا، اور ان حضرات نے ایک دوسرے سے بھی علم حاصل کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چار چیزوں سے پہلے، چار چیزوں کے موقع پر امام بخاری کا ایک چوکٹا ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں اس کو پورا نقل کیا ہے۔ اسی میں یہ فرمایا کہ تم بڑے محدث اسی وقت ہو سکتے ہو جب کہ بڑا چھوٹے سے بھی علم حاصل کرے۔ چھوٹا تو چھوٹے سے اور چھوٹا بڑے سے علم حاصل کرتا ہی ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شرط لگائی کہ کبیر بڑا آدمی چھوٹے سے بھی علم حاصل کرے۔ آپ بخاری شریف میں کئی روایتیں دیکھیں گے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے روایت نقل کرتے ہیں وہ امام بخاری سے علم میں بھی کم ہے،
اور عمر کے اعتبار سے بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بھی علم حاصل کیا۔ صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، یہ جیسے یہ گرمی ہم دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں سخت گرمی کے موسم میں کسی روایت کو لینے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سے بڑی عمر کے جو صحابہ کرام ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر جاتے، وہ صحابی ظہر کی نماز کے لیے نکلتے اور اپنے گھر کے باہر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اس دوپہر کی جلستی ہوئی دھوپ میں یہاں کیوں تشریف لائے؟ فرمایا کہ میں فلانی روایت جو آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے وہ روایت میں آپ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی فرماتے کہ تم تو اللہ کے رسول کے بھائی ہو، ہمیں کہہ دیتے ہم آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو روایتیں سنائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ علم ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے استاد کو میرے پاس بلایا جائے، مجھے خود ان کے تک پہنچنا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے محدث، مفسر اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جن کو ملی، لیکن یہ علم کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک کا درس دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، ہارون رشید بغداد میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے الگ سے مدرسہ اور ایک الگ جگہ قائم کیجئے، میں اپنے صاحبزادے مامون اور امین کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان کو علم سکھلائیں، لیکن اکیلی مجلس ہوگی، یہ صاحبزادے ہیں، ان کے لیے علم کا مخصوص ایک جگہ اور ایک مخصوص موقع تلاش کیا جائے اور آپ یہاں آ کر ان کو پڑھائیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے یہی کہا کہ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے بنو عباسیہ میں سے ہے ہارون، تو ان کے پردادا ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے کہا کہ تمہارے پردادا حصول علم کے لیے صحابہ کے گھر جاتے تھے، علم کے لیے آنا پڑتا ہے، علم آپ تک نہیں پہنچے۔ عزیز طلبہ، صحابہ کرام نے روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے صحابی سے سنی ہے، لیکن واسطہ ہے تو واسطہ توڑ کر اس صحابی تک پہنچنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر حضرات تشریف لے جاتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت امام مالک کے پاس وقت نہیں تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ شرطیں لگائی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان شرطوں کو پورا کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد، ان کے پاس بھی پہنچے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا پورا وقت درس و تدریس کا متعین تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی وقت آپ دیجیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس تعلیم و تدریس کے جو اوقات ہے اس میں گنجائش نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت آپ اپنے گھر سے سواری پر بیٹھ کر مدرسے میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، وہاں تک راستے میں آپ کی سواری پر آپ تشریف فرما ہوں گے اور میں دوڑتے دوڑتے چلتے چلتے آپ سے علم حاصل کروں۔ اس لیے یہ علم کھانے پینے، آرام، راحت، گھومنے پھرنے، موبائل میں لگنے سے یہ علوم حاصل نہیں ہوں گے۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہیر اللیال، رات کی بیداریوں کے ساتھ ہی یہ علم آئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، مطالعے میں مشغول ہے۔ آپ کی والدہ نے کہا کہ محمد سو جاؤ، تمہاری صحت کا خیال رکھو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ، امت سوئی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو امام محمد کے پاس جائیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے، تو وہ میرے بھروسے پر سو گئے ہیں، وہ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مسئلہ پیش آئے گا تو امام محمد کے پاس حاضری دیں۔ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتابیں دیکھ کر، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں امام محمد کی جو ظاہر روایات والی کتابیں ہیں، مبسوط اور دوسری سیر کبیر، سیر صغیر اور دوسری جتنی کتابیں ہیں آپ کی، آج بھی دنیا اس کو دیکھ کر حیران ہے کہ 1200-1300 سال پہلے
انسانی زندگی کے تمام مسائل کو الگ الگ شعبوں میں تقسیم کرنا، عقائد کو الگ، عبادات کو الگ، معاملات کو الگ، معاشرات سماجیات کو الگ کیا، سیر بین الاقوامی انٹرنیشنل تعلقات کیسے ہوں، یہ ساری باتیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہے۔ لیکن وہ زمانہ جس وقت آپ نے لکھی اتنا علم کی اشاعت کا نہیں تھا۔ ایک یہودی عالم نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھی تو اس نے یہ کہا ھذا محمدکم الاصغر فما بال محمدکم الاکبر، یہ تمہارے بڑے محمد چھوٹے محمد کا یہ کارنامہ ہے، تو تمہارے بڑے محمد یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علوم کا کیا حال ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو علم سے نوازا۔ صفت علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفات کے ساتھ ذکر کی، الرحمن علم القرآن، اللہ پاک نے پہلے اپنی صفت رحمت کو ذکر کیا اور علم القرآن کو اس کے بعد ذکر کیا۔ یعنی ہم جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، رحمان کی صفت رحیمیت کی بنیاد پر اللہ پاک نے اپنی کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں مدارس میں بھیجا۔ یہ رحمان کا لفظ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی کی آیت میں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، وہاں اپنی شان اکرمیت کو، شان کریمی کو ذکر فرمایا کہ میرا کرم ہے تم مدرسے میں آئے، تم نے کتاب کا علم حاصل کیا، یہ تمہارا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس ذات نے قلم کا علم سکھلایا، تحریر کا، کتاب کا علم سکھلایا۔ معلوم ہوا کہ علم کا تعلق کتاب سے ہے، کتابت سے ہے، لکھنا اور پڑھنا طالب علم کی زندگی ہے، اپنے علم کو جمع کرنا اور محفوظ کرنا اللہ تبارک تعالیٰ نے اقرأ وربک الاکرم کے ذریعے بتلایا۔ پہلے پیدائش کا ذکر فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہاں صرف باسم ربک فرمایا، اور جہاں علم کا ذکر فرمایا وہاں ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے اپنے اس کرم والے رب کے نام سے، الذی علم بالقلم، جنہوں نے قلم کا علم، دین کا علم سکھلایا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے، یہاں آنے کے بعد اپنے اوقات کی ہم قدر کریں۔ جتنے لوگ بڑے ہوئے ہیں انہوں نے حصول علم کے لیے اپنے آپ کو کھپایا، اپنی زندگیاں علم کے پیچھے لگائی۔ اسلامی تاریخ کے علاوہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک شخص فقیرانہ لباس پہنے، فقیروں کی طرح آواز لگائے اور امام کے پاس جا کر علم کو حاصل کرے۔ حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، اسپین سے آئے، اسپین یورپ میں آیا، وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد میں آئے۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے حصول علم کے لیے آئے۔ یہ جب یہاں آئے بغداد میں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو خلق قرآن کے مسئلے میں معتزلہ کے کہنے پر مامون رشید اور پھر اس کے بعد اس کے دوسرے بھائیوں نے، واثق باللہ وغیرہ نے آپ کو درس و تدریس سے معزول کر دیا، اپنے گھر میں نظر بند تھے، کسی کو علم سکھلا نہیں سکتے۔ یہ گئے مدینہ منورہ اور بغداد میں جا کر لوگوں سے کہا کہ میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ محدثین نے فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ تم کو نہیں پڑھا سکتے، ان کو علم کو پڑھانے سے بھی بادشاہ وقت نے محروم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیر میں جاؤں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے اور کہا کہ میں اسپین سے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو پڑھانے پر پابندی ہے، اس لیے میں تمہیں پڑھا نہیں سکتا ہوں، باقاعدہ درس کی شکل میں نہیں اپنا سکتا۔ انہوں نے کہا کوئی شکل بتلائیے آپ۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم خود ہی سوچ لو۔ یہ حضرت بقی بن مخلد نے اپنے دل میں سوچا کہ اب حضرت امام احمد کے پاس کیسے علم حاصل کر سکتا ہوں۔ انہوں نے سوچنے کے بعد اپنے آپ کو ایک فقیر کی شکل دے دی، مانگنے والے کی شکل دے دی، اور ہر ایک کے گھر جا کر مانگتے تھے۔ مقصد مانگنا نہیں تھا، اس بہانے امام احمد کے گھر میں بھی
مانگنے کے بہانے سے چلے جاتے اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک یا دو روایت آپ کو سناتے۔ اس طریقے سے اسپین سے آنے والے طالب علم نے اتنے دور آ کر اپنے آپ کو ایک فقیر کی شکل دے دی۔ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ یہ فقیر ہے اور وہ فقیہ تھے۔ اللہ پاک نے علم کا ایک بڑا حصہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بقی ابن مخلد کو عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارے اسلاف ہے جنہوں نے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فقیرانہ لباس بھی اور فقیرانہ شان کے ساتھ رکھا۔ روئے زمین پر علم کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کوئی مثالی واقعہ پیش نہیں کرتا۔ ہمارے قریب کے محدثین میں حضرت مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ طالب علم تھے، کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ کے والد محترم مولانا عبد الحلیم فرنگی محلی، جن کا ہدایہ پر حاشیہ ہے اور شرح وقایہ پر حاشیہ بھی ہے اور بڑی جلد کے اندر شرح بھی حضرت مولانا عبد الحی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود۔ پڑھتے پڑھتے اچانک پیاس لگی اور خادم سے کہا کہ پانی لاؤ۔ پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے ہوئے والد محترم نے سنا کہ بیٹا پڑھتے پڑھتے پانی مانگ رہا ہے، تو ان کو یہ افسوس ہوا کہ میرے بیٹے کو مطالعہ کرتے ہوئے پانی کا خیال بھی کیوں آیا۔ گویا میرے گھر سے، ہمارے خاندان سے فرنگی محل ایک بہت بڑا بنگلہ اور مکان تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لکھنؤ میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کی کچھ شکایت آئی تو ان کو اس محل سے الگ کر دیا، اور حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام سے ہمارے یہاں درس نظامی کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ حضرت مولانا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث، ان کو یہ مکان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے دے دیا اور پھر انہوں نے وہاں مدرسہ شروع کیا۔ اس نسبت سے وہاں کے علماء کو علماء فرنگی محل کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی کوٹھی تھی، اورنگزیب نے ان کے وعدہ توڑنے کی بنیاد پر واپس لے لی اور پھر وہاں مدرسہ قائم ہوا۔ یہ مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ اسی خاندان سے۔ والد محترم کو افسوس ہوا کہ بیٹا مطالعہ کرتے کرتے پانی مانگ رہا ہے، گویا مطالعے میں انہماک اور گہرائی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ ان کو صرف پانی مت دو، تھوڑا کیروسین اس میں ملا دیا پینے کے پانی میں، اور خادم سے کہا کہ یہ پانی ان کو دے دو۔ حضرت مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ہے، پی گئے اور کوئی ان کو پانی کے ساتھ کیروسین کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ مطالعے میں ایسے مشغول تھے کہ اس کا پتہ ہی نہ چل سکا۔ تو حضرت مولانا عبد الحلیم، ان کے والد نے اطمینان کا سانس لیا اور یہ کہا کہ ابھی خاندان سے علم نہیں گیا ہے۔ بہت مختصر مدت میں، آدھی صدی کی عمر تھی حضرت مولانا عبد الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ایک سے بڑھ کر حدیث شریف میں، اصول حدیث میں ان کی کتابیں ہیں، فقہ میں تو ہے ہی، اصول حدیث میں بھی اتنی شاندار کتابیں ہیں کہ حضرت مولانا زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے شاگرد حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بھی کتاب ہو، اس کتاب کو پڑھو اور اس پر حاشیہ لگاؤ۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی ہی ماضی قریب میں انتقال ہوا، انہوں نے اسی طریقے سے کتابوں پر حاشیے لگائے۔ تو یہ علم محنت سے آتا ہے، اس کے ساتھ یہ علم تربیت کے ساتھ آتا ہے۔ کونو ربانیین بننا ہے، اس لیے رب والی تربیت کے ماتحت رہنا ہے، علم اکیلا نہیں ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کو مکمل کروں۔ اس لیے روئے زمین پر اس وقت کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی اور کوئی دنیاوی تنظیمیں اخلاقیات کے اسباق نہیں پڑھاتی۔ کھینچ کے نصاب تعلیم سے ان سب کو نکال دیا ہے۔ اب محض مادہ اور مادیت والے علوم، دنیا اور دنیا کی چیزیں، نعوذ باللہ خدا پاک کے تصور کو بھی ختم کر دیا ہے۔ ایسے علوم دنیا میں سکھلائے جائیں۔ لیکن حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں ایک جگہ پر بیان دیا تھا، آزادی سے پہلے گاندھی جی بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور سرکاری بلڈنگیں یہ کس کے لیے ہے؟ ایک مٹھی چاول اور ایک مٹھی جو کے مانگنے والوں کے لیے، یعنی دنیا کے لیے ہے۔
علم کو محض علم کی نسبت سے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی نسبت سے اگر علم حاصل کیا جاتا ہے تو یہ صرف مدارس اسلامی ہے۔ علامہ اس وقت یہ فرمایا مولانا ابوالکلام آزاد نے، تو یہ مدارس وہ ہے جہاں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی جاتی، اس لیے آپ کی توجہ تعلیم کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کرنے پر بھی ہوگی۔ جتنے اخلاق میں عمدگی ہوگی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نسبت قوی ہوگی، اور جتنی آپ سے نسبت قوی ہوگی اسی نسبت سے علم کے اندر بھی قوت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، تو اب اپنے اوقات کو قیمتی سمجھ کر زیادہ سے زیادہ چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے حضرات تک افتاء، تخصص اور دور حدیث کے طلباء سے خصوصی کہوں گا کہ آپ کو پردہ دیکھ کر چھوٹی عمر کے بچے بھی پڑھنے بیٹھیں، آپ کو غلط موبائل میں دیکھ کر بیٹھیں گے تو وہ بچے آپ سے بھی اثر لیں۔ اس لیے موبائل اس وقت دنیا کی سب سے بڑی وہ برائی ہے جس نے اسکولوں میں، کالجوں میں، حتیٰ کہ میاں بیوی اور ماں باپ کے رشتے بھی ختم کر دیے۔ بیوی بھی مشغول ہے موبائل میں، شوہر بھی مشغول ہے۔ چند سال پہلے بچوں کو اسکول میں پوچھا گیا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا۔ ایک لڑکے نے کہا کہ میں آئی فون بنوں گا۔ ماسٹر صاحب کو تعجب ہوا کہ یہ تو کوئی سبجیکٹ ہے نہیں آئی فون۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ 24 گھنٹے اپنے اوقات فارغ کر کے موبائل میں ہی رہتے ہیں، میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ اس وقت جو مسلم لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ جانا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ کو فرصت ہی نہیں ہے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ آئے ہیں اپنے اوقات کی قدر کرتے ہوئے، اس کو قیمتی لمحات کو، یہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ دنیا میں کوئی چیز واپس آ سکتی ہے سوائے موت اور سوائے وقت کے۔ وقت جو گیا وہ واپس آ نہیں سکتا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر والعصر، زمانے کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زمانہ قیمتی ہے، آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کا وقت تو گزر جائے گا، آپ موبائل میں بیٹھیں گے وقت گزارے، لیکن اگر آپ نے کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا، خیر جلیس، بہترین ساتھی کتاب ہے جو کبھی آپ سے لڑائی نہیں کرے گی، جو کبھی آپ سے دشمنی نہیں کرے گی۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو پہنچایا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے علم کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، ہمارے اوقات کی اللہ تبارک تعالیٰ صحیح قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اساتذہ کا احترام، کتابوں کا احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور یہ اوامر، یہ کتابیں جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز، اس لیے ان کی بھی پابندی کرنا ہے، اسباب کی، ان کی عظمت اور تقدس کا خیال کرنا ہے۔ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں ہے، لوگ حصول علم کے لیے وہاں پہنچے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، جنگل میں چلے جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ پروردگار جو علم کا سب سے بڑا مرکز، آپ مجھے اپنے علم میں سے اتنا حصہ دیجیے۔ تو علم آتا ہے اخلاق سے، تواضع سے، انکساری سے، اپنے آپ کو چھوٹا کرنے سے علم آتا ہے، بڑا بننا۔ یہ یہودیوں کی صفت تھی، قلوبنا غلف، دل ان کے بھرے ہوئے تھے، لیکن ہمارا علم تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے، اس لیے آپ اس میں محنت کریں گے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد۔